تکفیر، تکفیر یعنی کفر سے ہے نا، ایک ہے کافر، ایک ہوتا ہے تکفیر مطلب کسی کو کافر بنانا، ٹھیک ہے. تکفیر دوسرے مفہوم میں بھی آتا ہے لیکن یہاں پر ہم اس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں. یعنی ایک بندہ کہتے ہیں مسلمان ہوں، یا اس کے اعمال اور اس کے افعال ایسے ہیں جو مسلمانوں والے، لیکن اس کے اوپر فتویٰ ہی لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کافر ہو گیا ہے، مان بھی رہا اپنے آپ کو نہیں یہ کافر ہو گیا، اس کے اپنے اصول و ضوابط اس پہ اختلاف ہے. اور غامدی صاحب بالکل اس تکفیر کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. لیکن باقی ہوں سب کے یہاں تکفیر موجود ہے. اطلاق کہاں پر ہے، کن پہ ہے، یہ اس پہ اختلاف ہوتا رہے گا. تو تکفیر کا مطلب ہو گیا کافر قرار دینا. تو ہم جیسے آگے ان فرقوں کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نا کہ بھائی اس فرقے کی تکفیر ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں شمار وہ فرقہ اپنے آپ کو کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یا مسلمان کے ایک فرقے کے نزدیک، ایک مفتی کے نزدیک، ایک مجتہد کے نزدیک وہ بندہ یا وہ گروہ کافروں کا ہے. تو یہ ہو گیا تکفیر، کافر قرار دینا. ٹھیک. پھر اس کی دو قسمیں ہم پڑھیں گے اس خاص طور پر درس کے اندر، اس پورے گفتگو میں آگے. ایک ہے تکفیر فقہی، ایک ہے تکفیر کلامی. یوں فرق کیا جائے گا، یا اسی کے لیے دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے کفر حقیقی اور کفر ظاہری. یہ کیا ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا. یعنی جب ہم کہیں گے کفر ظاہری یا تکفیر فقہی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس دنیا میں بھی وہ حشر یا وہ سلوک یا اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو ایک غیر مسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر چلے ہم نواسب یا غلات، ٹھیک ہے، اس کے متعلق شیعوں کا اپنا یہ فتویٰ ہے، ان کے متفقہ ہے کہ باقی تکفیری ہے وہ اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ کسی جگہ جا کے، کہ یہ جو کہا جاتا ہے ہم تکفیری نہیں ہے، دوسرے وہ کہتے ہیں یہ تکفیری ہے، تو بھائی سب تکفیری ہے، سب کے ہاں موجود ہے مواد، ٹھیک ہے. بعد میں اس کے اندر نکھار آتا گیا تو پھر فرق ہوتا گیا. لیکن اس بات پہ سب کا ہے کہ ایک فرقہ جب ہم اس کو کہیں گے کفر ظاہری یا کفر فقہی یا تکفیر فقہی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ غیر مسلم والا. یعنی اگر ان سے جنگ ہو جائے تو ان کے سارے احکامات غیر مسلم والے لگیں گے، ان کو دفنایا جانے کے متعلق تدفین، نجاست اور اس طرح کے جتنے نکاح وغیرہ کے مسائل اس کا اطلاق ہوگا. کس پر؟ جب آپ کہیں گے یہ کافر ہو گیا ہے اور کفر ظاہری ہے یا کفر فقہی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا نا جو مان نہیں رہے نا، وہ کلمہ نہیں پڑھے، ایک وہ ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، تو یہ کفر فقہی ہے. اور دوسرا ہے کفر کلامی، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کے ساتھ دنیا میں تو اس کے ساتھ سارا معاملہ اور تعلق وہی رکھا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ، لیکن یا کفر مسلم الدنیا کافر الآخرہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. مسلمان میں دنیا میں مسلمان، آخرت میں کافر کا مطلب خلود فی النار یا دخول فی النار، کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو جب فرقہ ناجیہ کے کانٹیکس میں اس حدیث کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو ادھر سب نے دوسرے کی تکفیر کی ہوئی ہے، لیکن فرق کیا ہے، وہ تکفیر فقہی نہیں ہے، وہ تکفیر کلامی ہے. وہ تکفیر وہ کفر حقیقی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کفر ظاہری کی بات نہیں ہو رہی ہے، کفر حقیقی کی بات ہو رہی ہے. وہ کفر آخرت والے کفر کی بات ہو رہی ہے کہ بندہ دنیا میں تو اس کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن آگے نتیجہ اس کا کفار کے ساتھ ہوگا. تو ایک تو یہ ہو گیا تکفیر. جب بولیں گے تو تکفیر میں یہ دو فرق